अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जाए। दोस्तों, ये स्टोरी फहद की है जिनका ताल्लुक लाहौर से है। चलिए सुनते हैं फहद की स्टोरी उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम फहद है, मैं लाहौर से ओकाड़ा जाने के लिए निकला। गर्मियों के दिन थे और शाम ढल चुकी थी। बसें और वैगनें भर चुकी थी, सो मैंने सोचा कि पैदल ही कुछ फासला तय करूं। शायद रास्ते में कोई सवारी मिल जाए। कसूर के करीब एक कच्चा रास्ता मिला जो सीधा ओकाड़ा की तरफ जाता था। मैंने वही रास्ता इख्तियार कर लिया। दिन का उजाला ख़त्म हो रहा था और आसमान पर हल्की सी सुर्खी बाकी थी। जब अंधेरा गहरा होने लगा तो मुझे रास्ते के एक तरफ पुरानी सी इमारत दिखाई दी। वो एक दरबार था, पुराना और वीरान सा। सहन में बड़े दरख्त खड़े थे और छत टूट चुकी थी। मैं थका हुआ था, सोचा कि कुछ देर यहाँ रुक जाता हूँ। दिल में ये भी ख्याल आया कि दरबार है, अल्लाह वालों की जगह है, नुकसान तो ना होगा। मैं सहन में दाखिल हुआ तो अजीब सा सुकून छा गया। बाहर झिंकरों और मेंढकों की आवाज़ें आ रही थी, मगर अंदर दाखिल होते ही सब आवाज़ें गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे ये जगह दुनिया से कटी हुई हो। मेरा दिल ज़रा धड़का, लेकिन थकन ने मुझे बैठने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपना बैग एक कोने में रखा और पानी पीने लगा। इतने में मुझे लगा जैसे सहन के बीच खड़ा पुराना बरगद का दरख्त हल्का सा लरज़ रहा हो। हालांकि हवा बिल्कुल बंद थी। मैंने नज़र हटाई, मगर दिल में वसवसा बैठ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद मैंने सुना कि कोई आहिस्ता आहिस्ता कुरान की तिलावत कर रहा है। मैं खुश हुआ कि शायद कोई और मुसाफिर भी आ गया है। आवाज़ के ताक़ुब में गया तो देखा कि दरख्त के नीचे एक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस शख्स बैठा है। लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंचा, आवाज़ बंद हो गई और वहाँ कोई न था। अचानक सहन में ठंडी हवा का झोंका आया। हालांकि बाहर सब गर्मी थी। वो हवा अजीब थी, जैसे मेरे जिस्म को चीर कर अंदर तक उतर रही हो। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने देखा कि दीवारों के साथ लंबा सा साया हरकत कर रहा है। पहले तो मैंने सोचा शायद मेरा ही साया है, मगर जल्द ही अंदाज़ा हुआ कि वो उल्टी सिमत में हरकत कर रहा है। मेरी ज़ुबान खुश्क हो गई। रात तकरीबन 10 बजे का वक्त हो चुका था। अचानक दरबार के अंदर से अजान की आवाज़ गूंजी। ये आवाज़ इतनी पुरअसर और खौफनाक थी कि मेरा पूरा जिस्म कांप गया। मैं बाहर भागा तो वहाँ कुछ ना था। अजान की आवाज़ अभी भी जैसे मेरे कानों में ही गूंज रही थी। उसी लम्हे दरवाजे से एक और मुसाफिर अंदर दाखिल हुआ। उसने कहा, भाई डरो मत, ये जगह पुरानी है मगर अल्लाह की अमान में है। मैंने सुकून का सांस लिया। उसने कहा, आओ बैठो, हम दोनों साथ रात गुजार लेते हैं। मैंने बैग उठाया और इसके साथ बैठ गया। वो अजनबी मुझसे बार बार मेरे घर, वालिदैन और बहन भाइयों के बारे में सवाल करने लगा। उसके सवालों में कुछ ऐसा था जो मुझे अजीब लगा, जैसे वो पहले से सब कुछ जानता हो और सिर्फ मेरी तस्दीक चाहता हो। मेरा दिल घबरा गया। जब मैंने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा तो यकदम उसकी आंखें सुर्ख हो गई और होंठों पर लंबी सी दाढ़ी आ गई। मैं खौफजदा होकर पीछे हटा, लेकिन वो फौरन हंस पड़ा और कहने लगा, डर क्यों रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन उसकी हंसी मेरे दिल को चीर गई। अचानक पूरे सहन में बदबू फैल गई, ऐसी बू जैसे पुरानी लाश गल सड़ चुकी हो। मैंने नाक दबाई और कहा, ये कैसी बू है?
وہ بولا، یہ بو تجھے بھی جلد آنے لگے گی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو صحن بالکل خالی تھا۔ وہ اجنبی مسافر غائب ہو چکا تھا۔ بیگ وہیں رکھا تھا، لیکن صحن کے بیچوں بیچ زمین پر کچھ لکیریں بنی ہوئی تھی، جیسے کسی نے ناخنوں سے بنائی ہو۔ اب میں نے واضح سنا، یہ برگد کا درخت مجھ سے بات کر رہا ہے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، یہاں سے نکل جا، یہ جگہ تیرے لیے نہیں ہے۔ میں نے کان بند کیے، مگر آواز دل کے اندر گونج رہی تھی۔ رات گہری ہوئی تو صحن کا بوسیدہ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں نے زور لگا کر کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ جیسے کسی نے باہر سے جکڑ دیا ہو۔ اب میں اندر قید ہو چکا تھا۔ اچانک ایک عورت کی چیخ پورے صحن میں گونجی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی عورت نہ تھی، لیکن زمین پر خون کی ایک لکیر بن گئی جو آہستہ آہستہ میرے قدموں کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ صحن میں درجنوں لوگ جمع ہیں۔ وہ سب سفید کفن میں لپٹے ہوئے تھے اور دربار کے بیچوں بیچ ایک قبر کے گرد ماتم کر رہے تھے۔ اچانک سب نے ایک ساتھ میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھیں خالی گڑھوں کی طرح تھیں۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے قرآن کی چند آیات پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی میں نے سورہ فلق پڑھی، وہ سب سائے پیچھے ہٹنے لگے۔ میں زور لگا کر پیچھے ہٹا تو اچانک پورا صحن آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ لیکن یہ آگ عجیب تھی، جلتی ہوئی بھی ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی۔ اس آگ میں وہی اجنبی مسافر دوبارہ نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر وحشیانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، اب تو بھی ہماری فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ اب تجھے پتہ چلے گا کہ اس دربار کا اصل راز کیا ہے۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں دربار کے صحن کے بیچ میں پڑا تھا۔ رات آدھی گزر چکی تھی۔ میرے کپڑے مٹی اور خون سے لتھڑے ہوئے تھے۔ سانس پھول رہی تھی۔ پہلے پہل مجھے لگا کہ یہ سب خواب تھا، مگر زمین پر وہی خون کی لکیریں اب بھی موجود تھیں۔ جس قبر کے قریب سے ہاتھ نکلا تھا، اب وہ قبر آدھی کھلی ہوئی تھی۔ اس میں سے مٹی ہٹ چکی تھی، جیسے کسی نے اندر سے اسے کھود ڈالا ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بیگ اٹھایا اور دروازے کی جانب بڑھا، لیکن دروازہ اب بھی مکمل بند تھا۔ اچانک میرے پیچھے وہی اجنبی ہنستا ہوا نمودار ہوا۔ اب اس کا چہرہ مکمل طور پر بگڑا ہوا تھا، جیسے گوشت سڑ چکا ہو۔ وہ کہنے لگا، کہا تھا نا تجھے، یہاں رکنے کی اجازت نہیں، اب تو ہماری دنیا میں ہے۔ پورے صحن میں دھند سی پھیل گئی۔ اس دھند سے درجنوں سائے نکلے۔ وہ سب آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگے۔ ان کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ میں دیوار کے ساتھ لگ گیا، لیکن ان کے قدم قریب آتے گئے۔ میں نے پوری ہمت جمع کر کے اذان دینی شروع کی۔ اللہ اکبر کہتے ہی زمین لرزنے لگی۔ وہ سائے پیچھے ہٹنے لگے، لیکن اجنبی غصے سے چیخا۔ اسی لمحے قبر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی، ہم وہ ہیں جو اس دربار کے اصل متولی ہیں۔ لوگوں نے ہماری قبریں کھود دی، ہمارے سروں پر عمارتیں کھڑی کر دی، اب ہماری روحیں سکون میں نہیں ہیں۔ یہ سب سننے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچانک آسمان سے سرخ بوندیں گرنے لگی۔ وہ بارش نہیں، خون تھا۔ پورا صحن خون سے بھر گیا اور وہ اجنبی اس میں نہا رہا تھا، جیسے خوشی میں نہ رہا ہو۔ اسی خون میں ایک عورت ابھری۔ اس کا چہرہ جل کر کالا ہو چکا تھا، لیکن آواز نرم تھی، بیٹے یہاں سے نکل جا، ورنہ ہمیشہ کے لیے یہیں دفن ہو جائے گا۔ میں نے گھبرا کر کہا، کیسے نکلوں؟ دروازہ تو بند ہے۔ اس عورت نے اشارہ کیا کہ دربار کے پچھلے حصے میں جاؤ۔ میں لڑکھڑاتا ہوا وہاں پہنچا تو ایک کمرہ نظر آیا جو آدھا ٹوٹ چکا تھا۔ دروازہ دھکے سے کھولا تو اندر خوب اندھیرا تھا۔ کمرے کی دیوار پر کوئلے سے لکھا ہوا تھا، جو بھی رات یہاں گزارے گا اس کی روح ہمیشہ کے لیے یہاں پر قید ہو جائے گی۔ یہ پڑھنے کے بعد میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میرے بیگ میں ایک پرانی تسبیح تھی جو میری ماں نے دی تھی۔
میں نے وہ ہاتھ میں لی اور آیات پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی میں نے پڑھا، کمرے میں ایک روشنی پھیل گئی۔ وہ اجنبی روشنی دیکھتے ہی پیچھے ہٹ گیا اور چیخنے لگا۔ اب پورے دربار میں زنجیروں کے گھسیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں باہر آیا تو دیکھا کہ قبروں سے زنجیریں نکل کر ایک دوسرے سے لپٹ رہی تھیں۔ وہ زنجیریں اجنبی کو پکڑنے لگیں۔ وہ اجنبی میری طرف لپکا، مگر میں نے بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ میری زبان لڑکھڑا رہی تھی مگر دل مضبوط تھا۔ اچانک زنجیروں نے اجنبی کو جکڑ لیا اور قبر کے اندر گھسیٹ لیا۔ اس کی چیخیں پورے صحن میں گونجنے لگیں۔ جیسے ہی اذان فجر ہوئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ دھند چھٹ گئی، خون کی بارش رک گئی اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں نڈھال ہو کر باہر نکل آیا۔ صبح جب قریب کے گاؤں پہنچا تو کچھ بزرگوں نے بتایا، بیٹا، اس دربار میں کوئی رات نہیں گزارتا جہاں 1 صدی پہلے بہت بڑے بڑے ظلم ہوئے تھے، قبروں کی بے حرمتی ہوئی تھی۔ تب سے یہ جگہ اسیب زدہ ہے۔ میرے جسم پر اب بھی ناخنوں کے نشانات موجود تھے۔ گاؤں والوں نے دیکھا تو سب حیران رہ گئے۔ میں نے سب کو حقیقت سنائی مگر بہت سے لوگ ماننے کو تیار نہ تھے۔ اس رات کے بعد میں جہاں بھی سوتا ہوں، وہ اجنبی مسافر خواب میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، تو بچ تو گیا، لیکن ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ میں ہڑبڑا کر جاگ جاتا ہوں۔ آج بھی جب قصور کے اس علاقے سے گزرتا ہوں تو میرا دل کانپنے لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے صحن سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں سب مسافروں سے کہتا ہوں، اگر کبھی وہ دربار نظر آئے تو وہاں رات ہرگز مت گزارنا۔ وہاں کی خاموشی صرف خاموشی نہیں، وہاں سینکڑوں چیخیں، روحیں قید ہیں۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک واقعہ تھا۔ میں زندہ ہوں مگر میرا دل اب بھی اس رات میں قید ہے۔ شاید آخری وقت تک وہ اجنبی میرا پیچھا کرتا رہے گا۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔